نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ دین کی نسبت سے ہمیں ایک اور ہفتہ ملا بیٹھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی اور زندگی بھی دی، ذوق بھی دیا اور توفیق بھی دی۔ اب یہ کہ شوق ہم نے خود پیدا کرنا ہے۔ اگر ہماری توجہات سارا ہفتہ دنیا کی طرف لگی رہیں گی یا لایانی چیزوں کی طرف لگی رہیں گی، لایانی سے کیا مراد ہے کہ موبائل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس میں نہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کوئی دین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نہ کوئی صحت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نہ کوئی ذہن کی تربیت ہوتی ہے یا ذہن زیادہ انٹیلیجنٹ بن جاتا ہے یا اس کی انالیٹیکل سکلز بڑھ جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس ایک ایسی چیز ہے جیسے کسی مفلوج آدمی کو سامنے ٹی وی لگا کے دے دیا جائے اور اس کا وقت گزرتا رہے اور اس کا ذہن بھی کام نہ کرتا ہو، کیونکہ اگر ذہن کام کرتا ہو تو پھر تو وہ سوچے گا اس وقت میں قیمتی بناؤں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لوں۔ تو یہ جو بہت بڑی مصیبت ہے آج کل کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور ہم سبھی تقریباً اس کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس کا بڑا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت نالج جو ہے، پوری دنیا کی نالج، وہ ہمارے پاس ایک پام ٹاپ کے اوپر، یعنی یہ جو موبائل ہوتا ہے پام ٹاپ ہی ہے نا، آپ کی ہتھیلی کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے اوپر آ سکتی ہے۔ لیکن ہمارا ذوق اگر بگڑ جائے تو پھر ہمیں نالج میں انٹرسٹ نہیں رہتا، ہمیں فضولیات اور لا یعنی چیزوں میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارا ڈوپامن لیول جو دماغ کا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتا ہے۔ پھر ہمیں جب وقت ملتا ہے تو ہمیں اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ آج میں درود شریف میں نے 2000 دفعہ ختم کرنا تھا، میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ٹارگٹ ہی نہیں رہتے۔ پھر آج میں نے تلاوت کرنی تھی ایک پارے کی، میں نے کی کہ نہیں کی، یہ بھی ٹارگٹ نہیں رہتا۔ نماز اگر ہمیں سے جو لوگ پڑھتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو جلدی سے پڑھ کے آتے ہیں، پھر اسی کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو بالکل زندگی کو یہ ایک طرح سے مفلوج کر دینے والا، ضائع کر دینے والا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کارٹون مووی بنائی گئی تھی، اور اس کے جواب میں ترکی نے کارٹون مووی بنائی تھی۔ اس کے جواب میں یہ بہت پہلے میری نظر سے گزری تھی، دونوں چیزیں اسی کانٹیکسٹ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اب پتہ نہیں کہاں ہیں وہ۔ اس میں جو کارٹون مووی بنائی گئی تھی وہ جیوز کی طرف سے تھی، اور اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ دماغ کے اندر وہ اپنے میڈیا کے ذریعے نا لایانی چیزیں بھر رہے ہیں، اور ان لایانی چیزوں کے بھرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ اور انسان کا ذوق جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، یعنی انسان بڑی سوچ نہیں رکھ پاتا، پھر انسان کوئی بلند ارادہ نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ ترکیب ایجاد کی تھی کہ اس میڈیا کے ذریعے اتنی فضولیات انسان کے ذہن میں ڈالی جائیں کہ اس کا یہ بلندی کا ذوق ہی ختم ہو جائے، وہ ہر وقت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا رہے ہیں۔ پھر دوسرا سٹیپ کیا تھا ان کا دوسرا سٹیپ اس میں یہ تھا کہ اس کے بعد ہم اس کو جس طرف لگائیں گے اس طرف چل پڑے گا۔ تو اگر آپ زائنس کی، کیونکہ زائن بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں اس وقت فلسطین کے کانٹیکسٹ کے اندر، تھوڑا سا دیکھیں گے بھی اس کو، ان کی اگر آپ جو ان کی فلسفی ہے یا جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف زائنس یا یہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جینے کا حق ہے، اور باقی جو ہیں وہ ان کے غلام ہیں، اور اس میں وہ لوگ جو ریسورسز کو بلا وجہ کنزیوم کر رہے ہیں ان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی وہ زائنس کی خدمت کرنے میں کسی طرح کارآمد نہیں ہے، تو وہ دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے۔ تو جو باقی لوگ رہ جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو زائنس کی خدمت کریں گے، ان کے لیے کمائیں گے، ان کے لیے سہولیات مہیا کریں گے۔ تو یہ وہ والی اسٹریٹجی ہے۔ تو اس کے اندر یہ باقی دنیا کو اپنے طور پہ جو ان کی اسٹریٹجی ہوئی ہے کہ باقی دنیا کو خالی ایک کمانے والی مشین بنانا چاہتے ہیں، اور جو اس میں کوآپریٹ نہ کر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کارٹون کا مووی کا کانٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ تمام دنیا کی نوجوان نسل یا کم از کم مسلمانوں کا تو اس پہ بڑا برا اثر ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیوں، یہ شیطان کا اثر تھا یا کیا تھا، باقی دنیا کے اندر لوگ ان گیجٹس کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے بروصغیر پاک و ہند کے اندر، خاص طور پہ پاکستان کی جو اندر جو ایک اسٹڈی ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے اسٹڈی کے اندر کہ ہمارے ہاں جو کنٹینٹ ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے موبائل پہ یا انٹرنیٹ کے اوپر، وہ کنٹینٹ لایانی ہے۔ اس میں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، اس میں لوگ کوئی نئی چیز نہیں سیکھتے، اس میں لوگ کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتے، وہ ایک جسٹ یوز لیس چیز کے اوپر لگے رہتے ہیں یا گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک تھا اس ریسرچ کے اندر جو بات سامنے آئی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے ہماری نئی جنریشن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے تو ہم اپنے ڈوپامن لیول کو تھوڑا سا ری اورینٹ کریں، اس کو ان چیزوں سے ہٹائیں اور اس کو ہم لگانے کی کوشش کریں کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں۔
پازیٹیو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک تو یہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، عبادت اور دین کا علم حاصل کرنا. دوسرا لوگوں کی خیرگیری کا خبرگیری کرنا. کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی مصیبت ہے، تو سوشل ورک میں اگر ٹائم ہمارے پاس ہے تو اس کو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس طرح کہ ہمارا آخرت میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ زندگی بھر کی جنگ ہے، اس میں ہار نہیں ماننی. حضرت مولانا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جی نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے، کبھی یہ دبا لے، کبھی تو دبا لے. تو یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی، لیکن آدمی اپنی شکست کے اوپر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے کہ میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں فلاں کام کر ہی نہیں سکتا. ہاں، جب تک کوشش کرتا رہے گا، جب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. آج کی ہم بات کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ کے بعد. تو فلسطین کے کانٹیکسٹ میں جیسے ابھی عامر جواد صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں، اور وہ شاید اس کانٹیکسٹ کے علاوہ، اس مشکل اور اس پریشانی کے علاوہ ہماری سمجھ میں صحیح طرح نہیں آ سکتی تھیں. سورہ انفال ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھی تھی، آیت نمبر 60 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں، یعنی جتنی تمہاری بس میں ہو، تم انہیں مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے موجودہ دشمن پر ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم ابھی نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہاں پہ آخری جملے کی بات ہم پہلے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کرنے کی نیت کریں گے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ میری جیب سے کیش نکل گیا، اس کا تو میں کچھ اور کر سکتا تھا، اس کی تو میں جا کے اسٹاربکس میں کافی پی سکتا تھا. پھر یہ نہ سوچیں. جب نکل گیا تو سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اب اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے مجھ کو. یہ ایسے ہی ہے، مطلب سمجھنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. ویسے تو سارا مال اللہ تعالیٰ کا ہی ہے کہ آپ کسی آدمی کو اپنا کچھ کیش پکڑا دیں اور کہیں میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کی مجھے بہترین چیز جو تمہاری سمجھ میں آئے، جو میرے لیے بہترین ہو، تو مجھے لے کے دے دو. یہ ایسے ہی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اپنا وہ کیش جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ہی تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس امانتاً دیا تھا، وہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کو پکڑا دیا اور کہا کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کو دے دیا، اور آپ اس کے بدلے میں جو بہترین چیز میرے لیے مجھے دے دیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون بہترین چیز دینے والا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون بہترین چیز کو پہچاننے والا ہوگا؟ تو جب ہم کسی غریب کو 1000 روپے دیتے ہیں، یا کسی دین کے راستے میں ہم 15,000 10,000 20,000 خرچ کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے لیے ہم بھیجتے ہیں، تو بیسیکلی ہم نے یہ وہ کیش اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ یہ آپ نے مجھ کو دیا تھا امانتاً، میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اب اس کے بدلے میں مجھے آپ بہترین چیز عطا فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے اس دنیا میں عطا فرما دیں، چاہے آخرت میں عطا فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دیں، اللہم آمین. اب ہم باقی جو آیت کا اوپر کا پورشن تھا اس کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، اور ہم نے اپنی تمام تر کوششیں دنیاوی عیش اور آسائش پر لگا دی. ہم سے مراد کیا ہے؟ مسلمان قوم. ہم مسلمان قوم کے اندر ایک چیز یہ آ گئی ہے کہ جہاں ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو مزید بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس مزید بڑھانے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس سے کہ دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہو، بلکہ وہ اپنے عیش اور اپنی آسائش اور اپنے آرام کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کنزیومرز بن جاتے ہیں. ہم بناتے کچھ نہیں، لیکن ہم جن لوگوں نے بنایا، یورپ وغیرہ نے ان کا کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے پیسے اس طرح ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں تن آسانی ملتی ہے، ہمیں عیاشی کی بری عادت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کیا. ہم نے دفاع کے اوپر بھی خرچ نہیں کیا. ہم سے کہا گیا تھا کہ تم دفاعی طاقت اتنی بنا کے رکھو کہ تم سے کفار مروب رہیں، ہم نے نہیں کیا. تو اب کیا ہے کہ اب مسلمان اپنے آپ کو فوجی طور پر کمزور سمجھتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، عیاشیوں میں مبتلا ہیں. تو اب کیا ہو گیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کفار کے یعنی امریکہ اور یورپ کی قوتوں کی مرضی کے خلاف اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کی تو نمبر 1 ہم سے جنگ کریں گے وہ لوگ، یا ہم پر ایسی پابندیاں لگا دیں گے جس سے کہ ہماری عیاشیاں رک جائیں گی.
جس سے کہ ہماری آسائشیں رک جائیں گی. تو اس خوف سے، اپنی ان آسائشوں کے جانے کے خوف سے اور اپنا دفاع نہ کرنے کے قابل ہونے کے خوف سے ہم کوئی تکلیف برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، تو چنانچہ ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں فلسطین کے معاملے میں نہیں بول پاتے. تمام مسلم ممالک اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور یہ رویہ حقیقتاً ایمان کی کمزوری کو بھی ظاہر کرتا ہے. دیکھیں، جنگ کی تیاری کا حکم اللہ تعالیٰ نے کفار پر رعب قائم کرنے کے لیے دیا ہے. یہاں پہ ہم اس آیت کو دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں انہیں مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمن پر ہیبت طاری کر سکو. یہ ہیبت طاری کرنے کے لیے، ہیبت سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہیبت ابھی مسلمانوں پہ پڑی ہوئی ہے نا، تو وہ کچھ بھی ہو جائے وہ جنگ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا کہ نہیں وہ بہت ماریں گے. تو اگر اسی طرح تیاری مسلمانوں کی ہو تو کفار بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، ڈر کے رہیں گے. تو اس تیاری کا جو جنگی تیاری، اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ کفار پر ہیبت طاری ہو. اور ہیبت کو ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں اس وقت مسلمان لوگ کہ ہم پر ہیبت طاری ہے، تو ہم کفار سے مقابلہ نہیں کریں، چاہے فلسطین کے ساتھ کچھ ہو جائے، چاہے کشمیر میں کچھ ہو جائے، چاہے برما میں کچھ ہو جائے، چاہے کہیں پر مسلمانوں کو ذبح کر دیا جائے. اور مسلمان ممالک نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ کہ انہیں کفار کی جنگی تیاریاں دیکھی ہوئی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اگر ایسی جنگی تیاریاں مسلمان کر لیں تو کفار پر بھی ہیبت طاری ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا خوف جو ہے صرف یہی نہیں کہ جنگی تیاری نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت بھی ہے. وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ حقیقت میں مومن کے اوپر اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر وہ جنگی قوت کی بنیاد پر نہیں لڑتا. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توکل پر، ان کی مدد کے اوپر توکل کرتے ہوئے اس پر لڑتا ہے. تو یہ کب ممکن ہے؟ یہ صرف ایسے لگتا ہے، کہانی لگتی ہے نا کہ جی کیسے ممکن ہے، جنگی تیاری ہے نہیں تو کیسے جا کے لڑیں گے نا. تو ایک کہانی سی لگتی ہے یہ، تو بھی ایسی مولویوں کی باتیں ہیں. لیکن دیکھیں یہ قرآن شریف میں ہمیں بتایا گیا، یہ سبق ہمیں سورہ توبہ میں دیا گیا. جب انسان کمزور ہو جائے نا تو اس کی نظر خالی اسباب کے اوپر جانا شروع ہو جائے تو پھر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا. اب دیکھیں سورہ توبہ میں کتنا واضح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 سے 26 ہیں، 3 آیات ہیں اور اس میں بہت بڑے سبق ہیں ہمارے لیے. فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ میں فاسقوں میں ہونے سے محفوظ فرمائیں. اب دیکھیں جہاد سے کیا چیز روک رہی ہے؟ جہاد سے کچھ چیزوں کی محبت روک رہی ہے. اور وہ محبت کیا ہے؟ دیکھیں جہاد میں پرابلم تو آئے گی، جہاد میں مشکل تو آئے گی، جہاد میں زخمی تو ہوں گے، جہاد میں آسائشیں تو چھوٹیں گی. ٹھیک ہے جی، ہم تو بس چھوڑے، ہم تو بہت زیادہ آسائشوں کے عادی ہیں نا، تو ہم تو آؤٹ ڈور باتھ روم کا بھی نہیں سوچ سکتے، اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے. جب کوئی کہتا ہے کہ چلو چل کے کہیں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، تو پہلا خیال یہ آتا ہے باتھ روم کہاں جائیں گے، وہ ذرا ڈیفیکلٹی پیدا ہو جائے گی. تو ہم تو بہت کمزور ہیں. تو جہاد میں تکالیف تو آتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے رشتہ دار عزیز ہیں، اگر تمہیں اپنا کمایا ہوا مال عزیز ہے، اگر تمہیں اپنے مکانات عزیز ہیں، تو اس وجہ سے تم جہاد نہیں کرے، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو دیکھیں غزہ کے اندر انہوں نے اپنے رشتہ دار قربان کر دیے، انہوں نے اپنی بلڈنگز قربان کر دیں، انہوں نے اپنی تجارت قربان کر دی، اور انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے جہاد کا پرچم بلند کیا. یہ بہت سی باتیں لوگوں کو نہیں معلوم کہ 75 سال سے جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے قربانی دینی تھی. اب وہ لوگ یہ قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی لوگ نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اس واقعے سے اور ہمیں فاسق ہونے سے محفوظ فرمائیں. یہ پہلی آیت تھی، آیت نمبر 24. آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے. یعنی کہ تم خالی ایمان بالغیب نہیں ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اللہ تعالیٰ کس طرح مسلمانوں کی جنگوں میں مدد کرتے رہے ہیں. پھر یہ خاص موقع بتایا کہ خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا. حنین کے دن کیا تھا
کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت بڑھ گئی تھی. تو بنو حوازن شاید قبیلے کا نام تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس نے طائف کے ان کو بھی ملا لیا ساتھ میں. تو انہوں نے کہا مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، اس کی وہ تیاری کر رہے تھے. وہ 24,000 کے قریب لوگ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے چلے. دیکھیں ڈرے نہیں، وہ 24,000 تھے، بڑی قوت والے تھے، اور مسلمان 14,000 تھے. ٹھیک ہے، 10,000 کم تھے، تقریباً آدھی سمجھ لیں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم چلو ابھی کچھ اور ٹائم لگاتے ہیں، کچھ اور تیاری کرتے ہیں، ہماری تو تیاری نہیں، ہم کیسے لڑیں گے ان سے نا. اپنی فوج لے کے چل پڑے. حنین کے مقابلے میں وہاں پہ مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں شروع میں شکست ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے شکست کی کیا وجہ بتائی کہ اس وقت کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم تو جب بہت تھوڑے بھی ہوتے تھے تو ہم کفار پر غالب آ جایا کرتے تھے. تو آج تو ہماری تعداد 14,000 ہے، کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد کبھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی جنگ کے لیے نا. تو یہ بہت بڑی تعداد تھی مسلمانوں کے لیے. تو اپنے لشکر کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج تو ہم کفار کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے اپنی جو تعداد ہے اس پہ کیسے فخر کر لیا. صحابہ کرام تھے نا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا بھی بڑا سخت تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو شروع میں شکست دے دی. یعنی تعداد کی بنیاد پہ اگر تمہارا یہ خیال ہے تم فتح حاصل کرو گے تو دیکھ لو تمہاری تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی. پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں پہ ایک گھاٹی کے درمیان مسلمان گئے تو اوپر سے ان لوگوں نے کفار نے تیروں کی بارش کی، جس وجہ سے مسلمان گھبرا کے تتر بتر ہو گیا. اس میں نئے لوگ بھی شامل تھے کیونکہ مکہ نیا نیا مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا. تو وہ سب پریشان ہو کے بھاگے وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام قریب تھے ان کو آپ نے حکم فرمایا کہ ان کو جمع کرو. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، انہوں نے آواز دی تو سارے مسلمان پھر جمع ہو گئے، پھر مسلمانوں کو فتح ہو گئی. تو فتح جو ہو گئی وہ کس بنیاد پر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے مدد کی وجہ سے ہوئی. اگلی آیت میں آ رہا ہے شکست کس وجہ سے ہوئی کہ اپنی تعداد، اپنی فوجی تیاری کے اوپر ان کی نظر چلی گئی تھی. تو ہمیں یہاں کیا پتہ چلا کہ فوجی تیاری کرنی ضرور ہے، مگر اس پر توکل نہیں کرنا، اس پر تکیہ نہیں کرنا، نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنی ہے فتح کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور کافروں کو یہی بدلا ہے. اس آیت نے کیا بتایا کہ نمبر 1 تسکین اتاری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دے دیا. ورنہ تو جب شکست ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بڑے وہ تو خوف زدہ ہوتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دے دیا، تسکین اتاری، سکینہ نازل ہوا ان پر. اور ایسے لشکر اتارے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اور فرشتوں کی مدد بھی اللہ تعالیٰ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اسباب کے درجے میں انسان کا دل قائم ہو جائے، ورنہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی کافی ہوتا ہے فتح اور شکست کے لیے. تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا، اس کو اچھی طرح سن لیں کہ مومن دنیا کی سختی یا دنیا میں کمی ہونا کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے نہیں رک سکتا. اگر وہ اس لیے رکتا کہ میری جنگی تیاری نہیں ہے، میرے آسائشیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر مومن ہونے میں اس کے اوپر کافی وہ ہے کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہے. اور اس ایمان کی کمزوری، اس بزدلی اور اس بے وفائی پر اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں. قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر ہے کہ جہاد سے تم کیوں ڈرتے ہو نا، تمہیں کیا ہو گیا، کیا تمہیں دنیا کی زندگی کو عزیز کر رکھا ہے آخرت کے مقابلے میں. دیکھیں جہاد سے کوئی کیوں بھاگے گا؟ وہ جب بھاگے گا جب اس کو آخرت پر یقین کم ہو اور اس کو دنیا کی یہ جو آسائشیں بہت عزیز ہوں. میرا گھر ہے، میرے گرم ہیٹر چل رہے ہیں، آرام سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یار یہ کیا جنگ شروع کر دیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، جو مسلمان پس رہے ہیں پٹ رہے ہیں وہ آرام سے رہتے ہیں نا، کیا ضرورت تھی لڑنے کی ان کو. ابھی بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں نا فلسطینیوں کی کیا ضرورت تھی. ارے بھائی ان کو تو ضرورت نہیں تھی کہ ان کے اوپر مستقل ظلم ہو رہا ہے نا، ان کے علاقوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء کو نکال کے سیل کر رہے ہیں، ان کی کھالوں کو سیل کر رہے ہیں اتار کے. تو آپ پڑھیں تو صحیح کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے شیطان کے پیروکار ایذا پہنچاتے رہیں گے، اور ایسے موقع پر تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان سے جہاد کریں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پہ. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کفار سے زیادہ ڈرتے ہیں. دوسری بات ہم نے کیا دیکھی کہ مومن جنگی تیاری اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ضرور کرتا ہے. یہ مومن کے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے آسائشوں کو روک کے
اپنی لینڈ کروزر اور پجیروز کو روک کے ہم دفاع کے اوپر خرچ کریں، دفاع کو مضبوط بنائیں، اور جو لوگ دفاع کے ذمہ دار ہیں وہ بھی عیاشیوں میں نہ پڑیں۔ ہماری فوج عیاشیوں میں اگر پڑ جائے تو پھر وہ لڑے گی کیا؟ اس کو بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ میں لڑائی شروع کر دی اگر، تو ہمارے مکان کہاں جائیں گے، ہمارا یہ بڑے بڑے کوٹھیاں کہاں جائیں گی، تو حملے میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ کافر کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں، مسلمان بناتے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ، اس کو تو جنت چاہیے جو اصل میں رہنے کی چیز ہے، تو جتنی جلدی دنیا سے شہادت کے ذریعے چلا جائے تو کیا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ تو مسلمان جنگی تیاری اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ضرور ہے، مگر اس جنگی تیاری کے بلبوتے پہ نہیں لڑتا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے سمجھنے والی، کہ تیاری کرنا بھی لازم ہے لیکن اس پر یقین نہ رکھنا بھی لازم ہے۔ وہ تیاری کفار کو ڈرانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے نہیں کہ ہم اگر یہ ہوگی تو ہم جیتیں گے، ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیتنا ہم نے کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پر کفار سے بھیڑ جاتا ہے، اور پھر وہی والی بات کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ شہادت دے کے اس کو اونچا درجہ عطا فرما دیں، یا اس کو فتح دے کے دنیا کے اندر بھی سرخرو فرما دیں اور آخرت میں بھی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جنگی تیاریوں کا اصل مقصد کفار پر دبدبہ قائم کرنا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو کمزور دل مسلمان ہیں نا ان کا دل بھی مضبوط کرنا ہے کہ نہیں ہم طاقتور ہیں، ہم لڑ لیں گے نا، ورنہ فتح اور شکست صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ سکیں۔ بس جو مسلمان کا اصلی ہتھیار ہے وہ اس کا مضبوط اور غیر متزلزل ایمان ہے، ٹھیک ہے جی، اصل ہتھیار اس کا یہی ہے۔ جب مومن حقیقی ایمان والی زندگی گزاریں گے تو انہیں کفار پر غلبہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ ہی غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو یقیناً تم ہی غالب ہوگے۔ تو غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہ مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور غمگین بھی متو کتنا نقصان ہو گیا، اتنے مسائل ہو گئے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم حقیقت میں مومن ہو، یعنی تم ایمان قائم رکھو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلو، شروع میں مشکلات اگر آتی بھی ہیں تو تم ہی غالب رہو گے، اور یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھ بھی رہے ہیں، آج ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ مسلمان اگر دنیا اور آخرت دونوں کی عزت چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا ہم کو؟ دنیا کی عزت بھی اور آخرت کی عزت بھی۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہم سمجھیں فقیر بن جائیں گے، کچھ ہو جائے گا، نہیں، دنیا کی عزت بھی ملے گی۔ تو کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں بہت امیر بننے کی خواہش سے نکلنا ہوگا، اس کے بجائے بہت نیک بننے کی خواہش کرنی ہوگی۔ دیکھیں یورپ کے اندر باقی کفار ممالک میں وہ لوگ کماتے ہیں اور اس کی چیزیں خرید لیتے ہیں، انہیں مال جمع کرنے کا شوق نہیں ہے اتنا، اور انہیں کوئی بہت زیادہ کمانے کا شوق بھی نہیں ہے ان کی اکثریت کو۔ ہمارے یہاں جس طرح ایک چھوٹا سا مطلب کسی مزدور کا بچہ بھی اس کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک محل تعمیر کر لوں، ان کا یہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں بس جو تھوڑی بہت ہم چیزیں خرید سکتے ہیں، ہم ایک کمفرٹیبل لائف گزار سکتے ہیں، وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ کس لیے ہے؟ یہ کہ شیطان ان کے پیچھے نہیں پڑا، شیطان ان کو ایمان سے روکتا ہے، باقی اس کے پیچھے نہیں پڑا ہوا۔ مسلمان کو شیطان ایک حرص میں مبتلا کر دیتا ہے زندگی کی نا، کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ، اس میں کیا ہوتا ہے اس حرص کی وجہ سے اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، تو اس کے لیے پھر کوئی لمٹ نہیں رہتی، پھر ملک ریاض کے لیے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، زرداری کے لیے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کوئی لمٹ نہیں ہے پھر نا، پھر آدمی امیر ترین ہونا چاہتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر ہونے کی خواہش کرنے کے بجائے نیک ہونے کی خواہش کریں، تو اس میں کیا کرنا ہوگا کہ کمانے کے لیے صرف جائز طریقے استعمال کیے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، صرف جائز وقت لگایا جائے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے کمانے پہ لگا دیے جائیں۔ نمبر 3، صرف جائز توجہ لگائی جائے، یہ نہیں کہ ہر وقت کمانے کے بارے میں سوچتے رہیں، یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کس طرح قائم کرنی ہے۔ نمبر 4 کہ چیز صرف جائز وسائل لگائے جائیں۔ وسائل سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، صحت دی ہے، سارا کا سارا کمانے پہ نہیں لگا دینا، کچھ کمانے پہ لگانا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کے دین حاصل کرنے پہ، دین کی خدمت کرنے پہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ، ان چیزوں پہ لگانا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو رزق ملے اسے ہم نے اسراف اور تبذیر پر خرچ نہیں کرنا۔ اسراف اور تبذیر تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسراف یہ ہے کہ زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر یہ ہے کہ غیر مناسب جگہ پہ، ناجائز جگہ کے اوپر خرچ کرنا۔ فلم دیکھنا تبذیر میں آ جائے گا،
ٹھیک ہے جی. اور مہنگا کھانا کھانا، اکثر، کبھی کبھی کی بات تو اور ہے، اکثر ہوٹلنگ کرنا، ادھر جانا، وہ اسراف میں آ جائے گا. اس کے بجائے دین کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے جی. کبھی اچھا بھی کھا لیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر ادا کرتے ہوئے، اور کبھی ایسا بھی کیا کہ سادہ کھانا کھایا تاکہ آدمی صرف دنیا ہی کا عاشق نہ بن جائے. ٹھیک ہے، دھیان اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رہے. تو اگر کھانے کی لذت کے عاشق بن گئے تو دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا نہیں رہ پائے گا، پھر زیادہ اسی طرف رہے گا، سہولیات کی طرف اور آسائشوں کی طرف. اس طرح جو دنیا ملے گی، مقدر میں جو دنیا لکھی وہ ضرور ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت جب تک نہیں آتی جب تک کہ اپنا سارا رزق جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے ختم نہ کر لے. تو ملنا تو ہے ہی وہ رزق نا، لیکن وہ اس طرح جب ملے گا جائز چیزوں کا خیال کرتے ہوئے تو وہ برکت والا ہو جائے گا. اور جب وہ برکت والا ہو جائے گا تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی بڑی جنت ملے گی. اور کیا ہوگا؟ اس رویے کے ساتھ وہن ختم ہو جائے گا. وہن کیا چیز تھی؟ کہ ہم دنیا کو محبت رکھیں، زندگی سے محبت رکھیں، اس لیے کہ اس میں بڑی آسائشیں، بڑی خوبصورتی ہیں دنیا کی، اور جہاد سے اور شہادت سے ہم ڈریں نا کہ ایسا نہ ہو مر جائیں کہیں. تو ہم اس رویے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کی پھر ہم امید رکھیں گے، اور جب ہم امید رکھیں گے تو ہمیں دل کے اندر سے وہ چیزیں نظر بھی آئیں گی، تو ہماری حرص بڑھتی چلی جائے گی. دل کے اندر سے چیزیں نظر آنے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے دنیا کی محبت ہٹتی ہے تو دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور پھر وہ جنت کی خبروں کے بارے میں جو سنتا ہے نا اس کی لذت بھی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے پھر اور حرص بڑھتی جاتی ہے آخرت کی، اور آخرت کی محبت بڑھتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں نصیب فرما دیں. یہ ہمارے جہاد کی ابتدا ہے. کیا ابتدا ہے؟ کہ دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اپنے نفس کے اصلاح پر توجہ کریں، دنیاوی لذات کی حرص چھوڑ دیں. کبھی کبھی کی خیر ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت اگر دال سامنے آ گئی تو کھانا ہی نہیں کھانا ہے اپنا. 2 وقت دال کھانی پڑ گئی تو موڈ آف کر لینا کہ امی یہ کیا پکا لیتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ جو کھلا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے کھا لیں. جب رزق رک جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے کوئی جنگ ہو یا کوئی اور وجہ ہو یا کوئی بیماری ہو، تو پھر آدمی کے لقمے کو ترس رہا ہوتا ہے. پھر یہی چیز اس کو آج بے اتنائی سے چھوڑتا ہے، وہ اسی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام کی طرح سادہ زندگی گزاریں اور خوش رہیں اس میں. دیکھیں صحابہ کرام کی جو دنیاوی زندگی تھی نا وہ بھی ہم سے بہتر تھی. کس لحاظ سے؟ ہو سکتا ہے ہم کہیں جن کے پاس ایئر کنڈیشنرز نہیں تھے، ان کے پاس لینڈ کروزرز نہیں تھی، ان کے پاس ہوائی جہاز نہیں تھے، ان کے پاس دل کا ایسا سکون تھا جو ہمارے پاس ان ساری آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. ان کے پاس مرنے کے بعد کا ایک ایسا اطمینان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پائیں گے. ہمارے پاس وہ کچھ نہیں ہے اس طرح کی چیز. ہم تو برے اعمال کرتے ہیں اور پھر بھی ہم خوش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مسلمانوں کی ترقی کے لیے خوب علم حاصل کریں اور خوب محنت کریں. یہ میں نے کیوں کہا مسلمانوں کی ترقی کے لیے؟ کہ اسلام کی خدمت ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ امیر بننے کے لیے خوب علم حاصل کریں خوب محنت کریں. یہ کیپٹلزم ہے. ٹھیک ہے، سرمایہ کاری کا نظام ہے کہ سروائیول آف دا بیسٹ. جو سب سے آگے نکلے گا وہی سروائیو کرے گا، باقی پیچھے رہ جائیں گے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری محنتیں کرو، چاہے وہ رزق کمانے کی ہیں، چاہے وہ کشتی کرنے کی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی خدمت کے لیے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مقدر کا رزق عطا کر دیں گے اور تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا ہر لمحہ ایک مقصد بن جائے. ٹھیک ہے، ہمارے ہر لمحے میں یہ فکر ہو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کس طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش کس طرح زیادہ ہوں گے ہم سے. یہ فکر بن جائے نا اگر، اور یہ فکر بنتی ہے کثرت ذکر سے. کثرت ذکر نصیب ہوتی ہے ان باتوں کو بار بار سننے سے، اور کثرت ذکر نصیب ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے. اور ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ ہمیں موبائل روک رہا ہے، ہمیں دوستوں کی محفل روک رہی ہے. ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. جہاں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے جیسے میں چھٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی یہاں پہ نا. جبکہ دوستوں کے بیچ میں بیٹھے فضول کام کر رہے ہیں یا بستر میں لیٹے ہوئے فضول موبائل دیکھ رہے ہیں تو کوئی خیال نہیں آتا کتنا وقت ضائع. کہتے ہیں کیا کریں یار، ٹائم ہی بہت ہے، کس طرح کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اس ٹائم میں. اس میں سو جائے آدمی، شاید کوئی اچھا خواب ہی نظر آ جائے، لیکن اس کو اس طرح وقت کو برباد نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. کس طرح کر لیں گے؟ کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ دینے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہماری طرف سے جہاد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. دینی علوم کی بات ہو رہی تھی جس میں ہم نے قرآن شریف کی بات کی تھی. قرآن شریف یہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ قرآن شریف مسلمانوں کی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی ان پورے 1400 سال کے اندر نہیں آئی، اور کفار بھی اس پہ حیران ہیں.
تو اس کو کس کس طرح جمع کیا گیا، اس میں ہم نے عہد رسالت کی باتیں دیکھی، عہد صدیقی رضی اللہ عنہ کی بات دیکھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات دیکھی۔ عہد رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حافظے کے ذریعے حفاظت ہوئی اور تحریریں بھی لکھی گئیں، ان کے ذریعے حفاظت ہوئی، لیکن وہ تحریریں متفرق تھیں، ایک جگہ پر نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان تحریروں کو جمع کیا گیا، بڑی احتیاط سے جمع کیا گیا، ہم یہ باتیں پہلے کر چکے ہیں، یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ، اور ان سے ایک نسخہ تیار کر لیا گیا جو اتھینٹک نسخہ تھا تمام آیات کا اور صورتوں کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن شریف پڑھنے کے اوپر کیونکہ مختلف قراتیں تھیں، اس میں لوگوں کا اختلاف ہونا شروع ہو گیا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع ہو گئے، تو یہ ہوا کہ جی ایسا نسخہ بنایا جائے جس میں تمام قراتوں کی رعایت ہو جائے اور صحیح غلط کی تمیز ہو جائے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت چھوڑ دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ کو، 4 آدمیوں کو یہ کام دیا، 4 صحابہ کو، کہ وہ قرآن شریف کو لکھیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے تھے وہاں سے لے کے، اور اس میں کہا گیا کہ جی جو قریش کا طرز تحریر ہے نا اس میں لکھا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس میں انصاری تھے اور باقی 3 صحابہ قریش تھے۔ تو اختلاف صرف ایک لفظ پر ہوا اور وہ تھا سورہ بقرہ کے لفظ تابوت کے اوپر، جس میں زید رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اس کو گول تا سے لکھا جائے، جبکہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اس کو لمبی تے سے لکھا جائے، کیونکہ قریش کا طریقہ لمبی تے سے لکھنے کا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لمبی تے سے لکھا جائے، اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں آیا۔ تو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن شریف جمع ہوا اس کی خصوصیات کیا تھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی، ان تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف کے اندر، ایک ہی والیوم کے اندر، ایک ہی بک میں جمع کر دیا گیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ پھر قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی گئیں کہ تمام جو معروف قراتیں تھیں وہ سب کی سب اس کے اندر سما جائیں، یعنی ہر آدمی اس کو اس طرح سے پڑھ سکے اور کوئی اختلاف نہ رہے۔ تیسری بات کیا تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صرف ایک جلد تیار ہوئی تھی، یا جلد تو نہیں کہہ سکتے، ایک تحریر کا ایک سیٹ تیار ہوا تھا، وہ صورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹوٹل 5 یا 7 جلدیں تیار کروائیں، اور ایک جلد مکہ مکرمہ میں بھیجی، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، ایک بصرہ میں، ایک کوفہ میں، اور ایک مدینہ منورہ کے اندر رکھی گئی۔ اس طرح سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس پہ اعراب کب لگائے گئے، کیونکہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن شریف جمع ہوا تھا اس پہ اعراب نہیں لگائے گئے تھے، اس لیے تاکہ اس کو مختلف قراتوں کے ساتھ پڑھا جا سکے جو صحیح طریقے تھے۔ مطلب وہ مختلف قراتیں کیا تھیں کہ کسی جگہ زیر کی جگہ زبر پڑھنا ہے تو مطلب ان کی قرات میں وہی نکلتا تھا جو قریش کی قرات میں زیر کے ساتھ نکلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی، تو اس وقت اعراب اس لیے نہیں لگائے گئے تھے کہ تاکہ ساری قراتیں اس کے اندر آ جائیں، اختلاف ختم ہو جائے نا، ایک دوسرے کو غلط کہنا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اعراب کب لگائے گئے اور کن کے لیے لگائے گئے، یہ باتیں ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ دیکھیں گے۔ چھوٹے بچوں کو سخاوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور سخاوت کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں پیسے کی محبت نہیں ہے، دنیاوی دولت کی محبت نہیں ہے۔ جس کے دل میں دنیاوی دولت کی محبت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے۔ تو سخاوت ولی اللہ کے ہونے کی طرف ایک قدم ہے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں۔ سیرت النبی میں ہمارے سامنے جو واقعات ہے وہ یہ کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کی کوشش تھی۔ ہم نے آج کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے زمانے میں مختلف قبائل کے پاس جاتے اور کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، تم میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، تم کہو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور وہ قبائل آگے سے بڑی سخت باتیں کرتے، بڑی درستی سے بولتے، بڑے برے طریقے سے بولتے۔ ساتھ ساتھ ابو لہب لگا ہوتا تھا، وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر بھی مارتا تھا، برا بھلا بھی کہتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا ان کی بات مت سننا، نعوذ باللہ بری باتیں کہتا تھا کہ یہ صحیح بات نہیں کرتے، ان کا دماغ نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے نا، اس طرح۔ تو وہ قبیلے جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے اندر کوئی سچائی ہوتی تو آپ کے اپنے خاندان والے آپ پر ایمان لے آتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو لے کے آئے نہیں تو ہم کیوں لے کے آئیں۔ بڑی بری باتیں سننے کو ملتی۔ اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جا کے کہو کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اگلا کہتا ہے تم کیا بات کرتے ہو، تم ہی رہ گئے تھے اللہ کو رسول بھیجنے کے لیے۔ اگلا آگے سے طنز والی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ کم عزت والی بات کرتا ہے،
اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے پر مجبور بھی ہیں، ادھر آگے سے لوگ اس طرح رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو کتنی شدید تکلیف ہوگی کہ میں اللہ کا حکم پورا نہیں کر پا رہا۔ ایک نبی کے اوپر یہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا کہ میں اللہ کا حکم پورا نہیں کر پا رہا، لوگ میری بات نہیں سن رہے۔ تو یہ سب مشکلات، یہ سب بدسلوکیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ شدید رنج پہنچتا تھا، شدید تکلیف پہنچتی تھی، سب برداشت کرتے رہے، مگر برابر کہتے رہے اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے دین کو سر بلندی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں کا مقصد، ہم آج کے سیشن میں بار بار یہی بات ہوئی ہے کہ زندگیوں کا مقصد عیش اور آسائش بنا لیا ہے۔ اگر ہم سخاوت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ ہم سخاوت اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے عیش میں کمی، یہ نہیں کہ ہمارے دولت میں کمی ہے۔ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ پیسے اس کو دے دی تو آج رات کو ہم کڑھائی نہیں کھا پائیں گے، ٹھیک ہے، 3 دن دال کھانی پڑ جائے گی، ہم وہ برانڈ والا کپڑا جو ہے 10,000 روپے کا وہ نہیں خرید پائیں گے، اپنی ضروریات بھی تو پوری کرنی ہے، تو ہم کسی کو 500 روپے بھی دیتے وقت تھوڑا سا دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے عیش کو اور آسائش کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ یقین مانیں جس وقت اس قید سے آزاد ہو جائیں گے نا، جب ذہن اس چیز سے آزاد ہو جائے گا کہ میں نے بڑا مکان بنانا ہے، میں نے برانڈڈ کپڑے پہننے، میں نے اچھا کھانا کھانا ہے، تو زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اور جو مکان، جو برانڈڈ کپڑے اور جو کھانا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ پہنچ کے رہے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، تو وہ کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن اس کی فکر میں لگے رہیں گے تو مستقل ذہنی غلامی کے اندر رہیں گے، دنیا کے آسائشوں کی ذہنی غلامی میں رہیں گے۔ اس کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے اور آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام بن جائیں گے اور دنیا کے حاکم بن جائیں گے۔ پھر دنیا ذلیل ہو کے ہمارے پاس آئے گی، کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے، کم و بیش یہ مفہوم ہے۔ تو کیا ہم نے ذلیل ہو کے دنیا کے پاس جانا ہے یا ہم نے دنیا کو ذلیل کر کے اپنے قدموں میں لے کے آنا ہے؟ پہلی صورت میں کیا ہے کہ ہم دنیا ہی کے غلام بن کے، ابن دنیا بن کے ہر وقت دنیا کمانے کے چکر میں اپنا دماغ خراب کرتے رہیں گے، اور جو مقدر میں ملنی وہی ہے، تو کبھی مایوسی ہوگی، کبھی کچھ اور ہوگا۔ اور دوسری صورت میں کیا ہے کہ ہم دین کے احکامات کے اوپر چلتے رہیں گے، اس کو نکھارنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، دنیا خود بخود ہماری طرف آتی رہے گی۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو عیش و آرام ہی رکھیں گے تو پھر ہم میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، ان کی دنیا کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی پر پورا اسلام نافذ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی نیت بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اس نیت کا کیا ہوگا، کیا طریقہ ہے کہ ہم دین کو خوب سیکھیں اور اس پر اچھی طرح عمل کریں، تاکہ لوگ ہمارے جب ہمارے عمل کو دیکھیں، جب ہمارے حالات کو دیکھیں تو کہیں کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، دیکھو مسلمان کے یہ اخلاق ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم بھی اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو اس طرح دین پر عمل کرتا ہے۔ برائی کو دیکھ کے برائی پھیلتی ہے اور بھلائی کو دیکھ کے بھلائی پھیلتی ہے۔ اگر ہم بھلائی پھیلانے کے ذریعہ بن جائیں تو انشاءاللہ جو ہم کوششیں کر رہے ہوں گے اس کا اللہ تعالیٰ کئی گنا ہم کو اجر نصیب فرمائیں گے، کیونکہ پھر جو ہماری بھلائی کو دیکھ کر اس بھلائی کو اختیار کرے گا اس کا اجر بھی ہم کو مل رہا ہوگا۔ یاد رکھیں، دنیا میں حلال اور عزت کی روزی کمانے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی دین ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی دنیا کی ساری کوشش چھوڑ کے بس تکیہ کر لیں مصلے کے اوپر، نہیں، دنیا کی کوششیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کرنی ہے۔ تو حلال اور عزت کی روزی کمانے کے لیے جائز کوشش کرنا یہ بھی دین ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے ہو تو پھر یہ عبادت ہے، اور اگر یہ دنیا کی وجہ سے ہو، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہو کہ اس میں آخرت کا خیال ہی نہ ہو، بس یہ خیال ہم کمائیں گے اور خوب خرچ کریں گے اور خوب مزے سے رہیں گے، تو پھر نہ یہ دین ہے نہ یہ عبادت ہے، بلکہ یہ دنیا کے حرص ہے اور دنیا کی غلامی ہے، اور یہ انسان کو دنیا میں بھی مشکل میں رکھے گی اور آخرت میں بھی اس کے لیے مشکل کا سبب بن جائے گی۔ لیکن صرف نیت کا فرق ہے، صرف دل کو ہٹانے کا فرق ہے۔ مال میں کمی نہیں آئے گی، جو مقدر میں دنیا کے اندر آسائش اور رزق لکھا وہ مل کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں اس کی سمجھ، اور نصیب فرما دیں دین پر چلنا، اور نصیب فرما دیں اپنی اطاعت، اور نصیب فرما دیں اپنی محبت، اور نصیب فرما دیں اپنے سے ملنے والے دن کی حرص۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اللہ ہم آپ کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے طفیل میں ہمیں دنیا کی محبت سے آزاد کر دیں، ہمیں دنیاوی لذتوں کی محبت سے اور حرص سے آزاد کر دیں، ہمیں دنیاوی آسائشوں کی لذت سے اور محبت سے آزاد فرما دیں، ہمیں آخرت کا حریص بنا دیں، ہمیں اپنی محبت کا حریص بنا دیں، ہمیں اپنے قرب کا حریص بنا دیں، اور ہمیں ایسا فرما دیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ علی النبی الامی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔